اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ خاموش شہزادہ، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی تحریر، یعنی آپ کے بیان کا تحریری گلدستہ 48 صفحات پر مشتمل ہے، اور ہمارا ایک مدنی انعام بھی یہ ہے کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منایا جائے، جس میں اس رسالے کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر القول البدیع کے حوالے سے نقل ہے: رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی عز و جل کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے سے پہلے اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے، کہ اگر سلسلے سے پہلے اچھی نیتیں نہیں ہوں گی تو ہمارا سلسلہ کرنا بھی کار ثواب نہیں ہو سکے گا، نہ آپ کا دیکھنے کو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہر نیک و جائز کام میں اچھی نیتیں کر لیا کریں، اور آپ کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے۔ سلسلوں سے پہلے مدنی چینل پر نیتیں ٹیلی کاسٹ بھی کی جاتی ہیں، اور پھر ایک مرتبہ یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ جن کی نیتیں تھیں ان کی دہرائی ہو جائے، اور جن کی نیتیں نہیں تھیں ان کی نیتوں کی طرف توجہ چلی جائے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، دیکھوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس بیان کروں گا، یعنی عز و جل تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کہوں گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف عرض کروں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے گئے ان پر عمل بھی کروں گا، نیز دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ تو حضور، ہمارا پچھلے سلسلے کے اندر جو آپ سے سوالات یہ تھے کہ ہمارا جہاز کا سفر، آپ نے ہمیں بری سفر تو کروا دیا تھا، اب ہم فضائی سفر پر آ چکے ہیں، جہاز پہ اڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر آتا ہے جہاز کے اندر، ایک تو روزے کا، افطار کا، سحری کے اوقات کا۔ اب ہم یہاں پر آئے تو کچھ اور وقت تھا، دوسرے ملک جاتے ہیں تو کچھ اور وقت، گھڑیوں کے اوقات کار میں بھی فرق ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر مسائل اس طرح کے جاری رہتے ہیں۔ ہائٹ کا بھی مسئلہ آ گیا، جہاز کے اندر بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ اب آپ ہمیں کچھ اس بارے میں بیان کریں کہ آپ کی مجلس نے کیا ہمارے لیے کوئی ایسی سہولیات بھی دی ہیں کہ ہم اپنے اس اہم ترین فریضے کو سر انجام دے سکیں۔ آپ نے سوالات تو واقعی ایک ہی سانس میں بہت زیادہ فرما دیے، جی، مگر ہر سوال اہم ہے۔ ہم سب سے پہلے لیتے ہیں اپنے اندرون ملک سفر کو۔ ٹھیک ہے۔ تو اندرون ملک سفر میں عموماً اسٹیٹس میں ایک ہی وقت ہوتا ہے، صحیح، لیکن بعض وقت نہیں بھی ہوتا۔ بعض ممالک کافی بڑے ہیں اور ان میں مختلف صوبوں میں، اسٹیٹس میں جو ہے مختلف گھڑیاں رائج ہوتی ہیں۔ جی، تو اولاً سمجھیے جہاں پر اپنی ایک ہی قسم کی گھڑی ہو، اور اکثر ممالک میں ایک ہی ہوگی۔ جی، اکثر ایسا ہوتا ہے اپنے۔ تو جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ایک ہی گھڑی رائج ہے اپنے، جو GMT سے 5 گھنٹے کا ڈفرینس رکھتی ہے۔ صحیح۔ اب کسی کی فلائٹ ہے اپنے باب المدینہ سے اسلام آباد، اور درمیان میں اپنے جو ہے وہ ایسا وقت ہے کہ وقت مغرب جو ہے وہ آئے گا، تو کس طرح اپنی وہ جو ہے نماز کو وقت پر ادا کر سکے اپنے۔ تو دوران پرواز
اوقات جو ہے بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاز کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک اوقات تو نکالنا ممکن نہیں، کیونکہ جب تک ہمیں عرض بلد یعنی لیٹیٹیوڈ، طول بلد، لانگیٹیوڈ کا علم نہ ہو تو ہم درست اوقات نہیں نکال سکتے۔ یعنی یہاں پر بھی وہی بات ہو گئی جو ہمارے پچھلے سلسلے کے اندر ہوئی کہ یہاں پر اگر درستی نہیں آ رہی تو ہماری معلومات کی درستی نہ ہونے کی وجہ سے ہم رزلٹ صحیح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تک میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ ہوائی سفر کے دوران جو ہے موبائل میں جی پی ایس کام نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ فیوچر میں ایسا نظام آ جائے، سسٹم آ جائے اپنے کہ جہازوں میں اپنے جو ہے وہ جی پی ایس کام کرے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے جو ہے وہ ہمیں وہی پرانی سہولیات حاصل ہو سکیں گی، جہازوں میں بھی ہمارے مسائل ختم ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو کراچی سے اسلام آباد ہماری فلائٹ ہے، تو اب ہم نے اپنے سافٹ ویئر سے وقت نکالا اپنے باب المدینہ کے لیے اپنے جو ہے وہ وقت غروب 6 بجے اور اسلام آباد کے لیے 5:15 بجے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ جان لیا اپنے جو ہے وہ ڈیوریشن آف فلائٹ دیکھ کر کہ 1.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ نماز جو ہے وہ وقت جلدی ہوگا اپنے۔ اب فرض کیجئے کہ باب المدینہ سے آپ کی فلائٹ جو ہے شام 5 بجے ہے، جی، 1 گھنٹے بعد آپ جس مقام پر پہنچیں گے وہاں پر آدھا گھنٹہ قبل مغرب ہوگی، یعنی 6 بجے کے بجائے 5:30 بجے ہوگی، لیکن یہ 5:30 ہوگا زمینی اعتبار سے۔ تو 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد اپنے ابھی دوران سفر ہی ہم جہاں پہنچے جی جی، تو اب اپنے جو ہے وہ 6 بج رہا ہے، جو کہ کراچی کا وقت غروب تھا نا۔ صحیح، اچھا، اب یہاں پر اپنے جہاں پہنچے ہیں یہاں پر کم و بیش غروب ہونا چاہیے 5:30، کیونکہ وہ ہمارا اسلام آباد جو ہے وہ 5:15 اور ہم اسلام آباد کے راستے میں، تو یہاں پر آپ یوں سمجھے کہ ہم آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ تقریباً 5:30 بجے ہونا چاہیے یہاں پر۔ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ فلائٹ کا دورانیہ 1.5 گھنٹہ ہے، 1.5 گھنٹے بعد آپ اس مقام پر پہنچیں گے جہاں پر 1.25 گھنٹہ پہلے غروب ہوگا، لہذا 1 گھنٹے بعد آپ اس مقام پر پہنچیں گے جہاں آدھا گھنٹہ پہلے غروب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آدھا گھنٹہ پہلے غروب ہونا چاہیے، لیکن بلندی کے سبب کافی تاخیر سے غروب ہوگا۔ تو یہ بھی ہمارے سافٹ ویئر میں جو ہے وہ اپنے اسلام آباد کے لیے آپ اپنے پہلے 0 فٹ پر اور ایک مرتبہ اپنے 40,000 فٹ کی بلندی ڈال کر آپ اوقات کو نکالیے، کیونکہ عموماً جو ہے پروازیں زیادہ 40,000 فٹ کی بلندی تک اڑتی ہیں۔ اب یہ ہمیں ایک مثال کے مطابق 15 منٹ کا فرق مل گیا، جی 15 منٹ کا فرق مل گیا اپنے۔ تو اب 15 منٹ مزید ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، تو 5:30 اور 15 منٹ کتنے ہو گئے؟ 5:45۔ گویا یہاں پر 5:45 کے قریب ہم جہاں پہنچے ہیں یہاں 5:45 بجے غروب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ مدنی چینل کے ناظرین فلائٹس جو ہے وہ ایک یکساں رفتار سے سیم اسپیڈ میں چلنا ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے بالکل ممکن ہے، اور نمازوں میں بہت احتیاط چاہیے اپنے، لہذا اس طرح وقت نکالنے کے ساتھ ساتھ 15-20 منٹ اضافی احتیاط بھی کیجیے، مدینہ ماشاء ٹھیک ہے۔ تو یوں اپنے جو ہے اگر آپ 6 بجے نماز ادا کریں گے تو وقت بنتا ہے کم و بیش 5:45، اگر تھوڑا بہت اپنے فلائٹ بھی آگے پیچھے اپنے تیز و سست ہوئی ہو تو وہ کفایت کرے گا اور آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہوگی۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو بڑی زبردست بات بیان کی۔ مدنی چینل کے ناظرین تو ہو سکتا ہے ان کو خوشی بھی ہوئی ہو، اور جو سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت اہم ترین مدنی پھول بیان کیا گیا ہے اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو آپ نے ہمارے سوالات میں سے ایک تو یہ فلائٹوں کے فرق کا بیان کیا، اور اس میں آپ نے ہائٹ کا بھی فرق کا بیان کیا، آپ نے ہمیں اس میں کچھ کام ہوم ورک کرنا پڑے گا جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اب آپ کو فلائٹ ڈوریشن بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ اس جگہ کے بیچ میں آنے والے متوقع مقام کا بھی آپ ڈوریشن دیکھیں، ہائٹ سے فرق بھی لیں، اور فرق لینے کے بعد آپ نے بڑے پیارا مدنی پھول دیا کہ پھر ہم اس میں مزید احتیاط بھی کریں کیونکہ فلائٹس کا وقت آگے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر دوران سفر اپنے جو ہے جہاز میں موبائل اپلیکیشن ہماری کام کریں جی تو اس میں آپ کو یہ سہولت ہوگی کہ جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بھی آپ ہائٹ ڈال کے اوقات کا فرق دیکھ سکیں۔ ویری ویل، ماشاء اللہ، یہ ایک آسانی ہو سکتی ہے اپنے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اب یہاں ایک سوالیہ نشان تو اور رہ گیا، اب ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی اور ہم کہاں پڑیں گے؟ اور ابھی آپ پاکستان کے اندر سفر کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر سفر کے لیے بھی یہ فارمولہ ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ وہ بھی آپ بیان فرمائیں۔ یہ تو میں نے وہ صورت بیان کی کہ جب اپنے آپ ایک ہی ملک کے اندر ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جائیں اور گھڑیاں تبدیل نہ ہوں، جی جی، یا ملک بھی تبدیل ہو جائے لیکن گھڑیاں تبدیل نہ ہوں، آپ کا اپنے جہاں سے جا رہے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں، ڈیسٹینیشن اینڈ ڈیزائنیشن، یہ دونوں آپ کی گھڑیاں سیم ہوں۔ یعنی اگر خلیج کے ممالک میں سفر کریں تو ان میں اوقات کا ایک جیسے بھی ہوتا ہے۔ جی جی، تو وہ جیسے اگر آپ کی فلائٹ جو ہے وہ جدہ سے بغداد شریف ہے تو یہاں بھی گھڑی جو ہے اپنے وہ جو گھڑی ہے وہی گھڑی وہاں بھی ہے، لہذا یہاں پر بھی یہ فارمولہ اپلائی ہوگا، اپنا اس طریقے سے اوقات کو جان سکیں گے اپنے۔ دوسری صورت آتی ہے اپنے کہ ہمارا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر ہو، عموماً گھڑیاں تبدیل ہو جاتی ہیں،
یا پھر بعض اوقات بڑے ممالک میں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ بھی گھڑیاں چینج ہوتی ہیں. صحیح ہے. اس صورت میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں دونوں اوقات یعنی منزل مقام اور منزل دونوں کے اوقات ہمیں اپنے جو ہے وہ اس گھڑی سے لینے ہوں گے جہاں سے ہم سفر شروع کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہماری پرواز ہے اپنے باب المدینہ کراچی سے جدہ شریف. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہمیں نماز عصر پڑھنی ہے. نماز عصر ہماری درمیان میں آ رہی ہے, ہم ایسے وقت میں سفر کر رہے ہیں. صحیح. تو ہم پہلے اپنے سافٹ ویئر سے باب المدینہ کراچی کا ہم نے وقت عصر نکالا. جی مثلا کیا نکلا؟ فرض کیجئے کہ وہ 5 بجے نکلا ہمیں حاصل ہوا اپنے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جدہ شریف کا وقت عصر نکالا. جدہ کا نکال کیا, وہ ہمیں نکلا 4:45 بجے. لیکن یہ 4:45 وہاں کی گھڑی سے, وہاں کی گھڑی کے, اس کو ہم اپنے پاکستانی گھڑی میں کنورٹ کریں گے. پاکستانی گھڑی میں کنورٹ کیا تو جی. تو چونکہ اپنے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے, جب اپنے وہاں 4:45 بج رہا ہوگا تو پاکستان میں 6:45 بج رہا ہوگا. اب ہم نے فلائٹ کی ڈیوریشن دیکھی. ڈیوریشن اندازاً ہماری کتنی ہوگی؟ تو ڈیوریشن ہماری اندازاً جو ہے عموماً 3.5 گھنٹے ہوتی ہے. 3.5 گھنٹے کی مثال. تو یہاں پر بھی ہم نے حساب لگایا کہ 3.5 گھنٹے کے سفر کے دوران ہم اس مقام پر پہنچیں گے کہ جہاں پر 2.25 گھنٹے بعد وقت نماز ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. 3.5 گھنٹے میں 2.25 گھنٹے لیٹ ہوگا, اور ہر گھنٹے پر آدھا گھنٹہ وقت نماز تاخیر سے ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. ہماری فلائٹ اپنے باب المدینہ سے اسٹارٹ ہوئی 4 بجے شام کو. تو جہاں ہم 5 بجے پہنچیں گے وہاں پر وقت عصر شروع نہیں ہوگا, کیونکہ آدھا گھنٹہ لیٹ یعنی 5:30 شروع ہوگا. جہاں ہم 5:30 پہنچیں گے وہاں پر 1.25 گھنٹہ لیٹ ہونا چاہیے, تو وہاں پر 5:45 شروع ہوگا, ابھی وقت شروع نہیں ہوا. جہاں پر ہم 6 بجے پہنچیں گے تو اب 2 گھنٹے کا سفر ہو گیا, اور 2 گھنٹے میں وقت نماز 1 گھنٹہ لیٹ ہونا چاہیے. تو یہاں پر اپنے 5 بجے وقت جو شروع ہونا تھا وہ 6 بجے شروع ہوگا, لہٰذا اب ہم ٹھیک وقت پہ پہنچ گئے. لیکن اب ہم ہائٹ پر ہیں. لیکن وقت عصر میں ہائٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بلندی کے سبب جو ہے وہ جو وقت میں فرق آتا ہے وہ فقط طلوع آفتاب اور غروب آفتاب میں. سحری, ظہر, عصر اور عشاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لہٰذا یہاں پر یہ بھی سہولت رہے گی اپنے. تو 6 بجے اپنے جو ہے وہ جہاز اس مقام پر پہنچے گا کہ جہاں پر اپنے 6 بجے ہی وقت عصر شروع ہونا ہے پاکستانی گھڑی سے. لیکن بہرحال احتیاط ہمیں کرنی ہوگی, کیونکہ فلائٹ کا جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یکسر رفتار سے چلنا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لیٹ ہو گئی, ہو سکتا ہے کچھ 15 منٹ آپ کے احتیاط کے, تو 15-20 منٹ احتیاط کے جی ہاں رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ یوں سمجھے کہ آپ جب مثال اختتام وقت فجر یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب یعنی وقت مغرب میں ہمیں اونچائی کے اعتبار سے بھی وہ نکال کر ہائٹ نکال کر اس کا فرق الگ رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ 15 منٹ فرق ہم ویسے رکھیں اور یہ ساری کیلکولیشن کریں. یہاں پر ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ بعض مسافر جو ہیں وہ سورج چونکہ جہاز والوں کے لیے بہت تاخیر سے غروب ہوتا ہے, جی جی 15 منٹ اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں اپنے, تو نیچے جو شہر گزر رہے ہوتے ہیں اپنے وہاں پر غروب ہو چکا ہوتا ہے, اذان مغرب ہو چکی ہوتی ہیں, اندھیرا پھیلا ہوا ہوتا ہے, لیکن جہاز والوں کو ابھی تک سورج نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ 15 منٹ کافی وقت ہوتا ہے اپنے. بہت وقت ہوتا ہے. جی جی. تو اب مسافر 2 قسم کے ہوتے ہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ اپنے جہاز کے نیچے جو شہر ہے وہاں کھل گیا ہے, افطار ہو چکا ہے, مغرب ہو چکی ہے, لہٰذا وہ روزہ کھول لیتے ہیں. اور بعض اپنے جو وہ سورج کے غروب کا جہاز کی بلندی کے اعتبار سے انتظار کرتے ہیں. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ غروب آفتاب سے پہلے نہیں کھول سکتے. تو جہاں پر ہم ہوں گے وہاں کے غروب کا اعتبار ہوگا, چونکہ جہاز والوں کے لیے زمین کے مقابلے میں بہت دیر تک سورج نظر آتا رہتا ہے, لہذا جب تک سورج نظر آتا رہے افطار کرنا جائز نہیں. تو ایسے موقع پہ احتیاط کرنی چاہیے اور انتظار کیجیے اپنے جہاز میں. اگر جو ہے وہ جہاز والوں کو تو ویسے بھی اگر ابر آلود موسم نہ ہو تو بآسانی اپنے جو ہے وہ سورج و غروب نظر بھی آ جاتا ہے. بہرحال احتیاط کے ساتھ ہمیں روزہ کھولنا چاہیے. ماشاءاللہ. ایک سوال آپ نے یہ فرمایا اپنے کہ سمت قبلہ کا کیا کریں. یعنی ایک پہلے اس سوال سے پہلے ایک چیز یہ بھی آپ وضاحت فرمائیں, جیسے آپ نے یہ کیلکولیشن ہمیں بیان کی ہے جی. نماز کے حوالے سے, تو روزے کے لیے بھی یہی کیلکولیشن ہوگی؟ جی ہاں بالکل, جو وقت مغرب ہے وہی وقت افطار بھی ہے. اور سمت قبلہ کے حوالے سے اب ہم پورا ایک چیپٹر آپ کو سمت قبلہ, یہ سمجھے کہ ہمارا شروع ہونے والے مدنی چینل کے ناظرین, مگر آپ چونکہ ایئرپورٹ پر ہیں, آپ اڑ کر پہنچے ہیں, یہاں آپ کی نگاہوں کی بہت زیادہ حفاظت ہونی چاہیے,
شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں آنکھوں کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول دیتے ہیں، بالخصوص ایئرپورٹس کے حوالے سے آپ نے بہت سارے مدنی پھول دیے. تو آپ کو امیر اہل سنت کا ہم ایک مدنی گلدستہ نگاہوں کے حوالے سے دکھائیں گے، آپ کو امیر سنت کے مدنی پھول سنائیں گے، اس کے بعد آپ کو سمت قبلہ سمجھائیں گے. باپا ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے. لبیک. مسئلہ یہ ہے باپا کہ بہت بے پردگی ہے، جہاں دیکھو بے پردگی، یہاں دیکھو بے پردگی ہے. یہ ہیں کہ یہ پردہ کرتی نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کے لباس پہنتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں. کیسے آنکھ کو بچائیں، کیسے خود کو بچائیں؟ بد نگاہی اس طرح سے جہاں جہاں بد نگاہی ہے. اب آپ پھنس گئے، ہم تو کیسے نکلیں؟ قرآن پاک میں اس کا نسخہ دیا ہے نا بچنے کا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب تم فرما دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھو. تو جب عورتیں ہوں تو اس وقت مومن کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی کر لے. برقع اب غیر مسلموں کو کیا پہنانے جائیں گے ہم مسلمانوں کو کیا پہنا پا رہے ہیں؟ نہ امی کو پہنا سکتے ہیں، نہ بچوں کی امی کو پہنا پا رہے ہیں، نہ بہنوں کو پہنا پا رہے ہیں. حالات ہی ایسے ہو گئے. تو ایسی صورت میں اپنی آنکھوں کو برقع پہنا لیں. قرآن پاک نے ہم کو الحمدللہ رہنمائی ہماری موجود ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو. عورتوں کی موجودگی میں مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور مردوں کی موجودگی میں عورت نگاہیں نیچے رکھے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو دونوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے. تو اب دوبارہ دیکھنا نہیں ہے نا اس طرف اپنے کو. ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر آدمی کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں شریعت نے اتنا تو کیا نا کہ چار دیواری میں ہم کو قید تو نہیں کیا نا. پہلی نظر بلا اختیار پڑ گئی وہ معاف ہے، جبکہ فوراً اس کو لوٹا لے، ریورس گیئر مار دے، اس کو واپس لے لے. اگر پہلی نظر ڈالی اور دیکھا کی ہے تو پھنسے. اچھا بلکہ پہلی نظر ڈالی تو بھی پھنسے، ڈالی نہیں خود چلی گئی تو معاف ہے. خود ارادتاً پہلی نظر ڈالی تب بھی مجرم ہے. تو اب یہ کہ نظر تو پڑتی رہے گی جب آدمی آنکھ کھلی رکھتا ہے. تو وہ نہیں کہ جیسے کہ اب میں چاہوں کہ میں اس کو دیکھوں تو صرف اس کو نہیں، کچھ ایریا جو ہے اس پر نظر میری جو ہے نا وہ جا رہی ہے. تو اس ایریا میں جو بھی اچھا برا ہے وہ نظر تو آئے گا. اس لیے اب ادھر نظر آ گیا کوئی برا تو میں تھوڑا نظر کو یوں اس کا اسٹیئرنگ تھوڑا اس طرف گھما لوں میں تاکہ یہ نظر سے ہٹ جائے. تو اب اگر اپنی نیت صاف ہوگی نا تو منزل آسان ہوگی. اگر اپنی نیت میں خطرہ ہے، وہ بولتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. تو اپنی نیت صاف نہیں ہے اور ہم بولیں یار کیسے بچیں کیسے بچیں کیسے بچیں. تو ابھی آپ کو میں نے قرآن پاک کا نسخہ تو بتا دیا نا کہ قرآن کریم نے جس طرح بولا اس طرح بچیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، قفل مدینہ لگا لیں آنکھوں کا. تو انشاءاللہ بچت ہی بچت ہے. اور پھر بے اختیار جو نظریں پڑتی رہیں گی چاہے 100 مرتبہ پڑے بے اختیار، معافی معاف. اب جس کی آنکھ کی گاڑی کا ریورس گیئر ٹوٹ کیا ہو اس کا کیا کرے بابا؟ اس کا علاج کرے، بنوائے. ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے اپنے وجود کو جہنم میں گرانے سے بچائے. گاڑی چلانی ہے تو سیکھنی پڑے گی. کپڑا سینا ہے تو ٹیلر ماسٹر بننا ہے تو ٹیلرنگ سیکھنی پڑے گی. کھانا پکانا ہے تو پکانا سیکھنا پڑے گا. نہیں تو چینی کے بدلے نمک اور نمک کے بدلے چینی ڈال دو گے. ایک چائے بھی پکانی ہے تو بنانا سیکھنا پڑے گا. تو ہر کام سیکھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح نگاہوں کی حفاظت بھی سیکھنی پڑے گی. آپ بھی پریکٹس کیجئے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اگرچہ کسی کا چہرہ دیکھ کر بات کرنا جائز ہے، بیانات میں ادھر ادھر دیکھ کر یا کیمرے کو دیکھ کر تاثرات دینا یہ سب جائز ہے، شرعاً گناہ نہیں ہے. اب چونکہ ماحول بہت زیادہ بگڑ گیا، جدھر نظر اٹھائی آپ باہر نکلے، جدھر دیکھا عورت نہیں ہے تو وہ کچھ لائٹ آ رہی ہے آپ نے دیکھا تو سائن بورڈ پر کیا بنا ہوا ہے؟ عورت ہی تو ہوتی ہے اکثر. تب گندے ذہن کے یہ تاجر جو ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی خاطر وہ بے پردہ عورت بلا عنوان بناتے ہیں. عنوان نہیں ہوتا عورت کا، خواہ خواہ بناتے ہیں تاکہ یہ عورت کو دیکھنے کے بہانے ہماری کمپنی کا نام پڑھ لے، ہماری جو کمپنی کی چیز ہے اس کا یہ پڑھ لے، بس ایڈورٹائز ہو جائے ہماری. اس لیے عورت کا فیس دیتے ہیں، اس میں چہرہ دیتے ہیں، عورت بناتے ہیں اٹریکشن کے لیے. یہاں تک کہ اگر خالی ہاتھ دکھانا ہے تو پتلی انگلیاں اور نیل پالش والی وہ زنانہ ہاتھ دکھاتے ہیں، لیڈیز ہینڈ وہ اس پہ دکھائیں گے، اونلی ہینڈ لیکن لیڈیز ہینڈ. تو قوم کا نیچر سمجھتے ہیں نیچر. یہ گندے ذہن کے لوگ ہیں. تو انہوں نے بھی تو قوم کا نیچر سمجھا نا بابا. سمجھا لیکن یہ بھی تو گندے ہیں نا. ان کے گندگی کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن انہوں نے وہی چیز لا کر دی ہے جن کے بارے میں جانتے کہ یہ دیں گے تو قوم دیکھے گی. تالی دعا سے بج رہی. ہاں کہ ان کا نیچر قوم کو دیکھنا ہی ہے.
یہ ہماری یوں چیز نہیں دیکھے کہ ان کو عورت کو دیکھنے کا شوق ہے. اور ظاہر ہے اب یہ جب یہ بورڈ پہ بنائیں گے تو کوئی مطلب بدصورت عورت کا تو چہرہ بنانے سے رہے. دونوں طرف سے کہ نا کہ ایک تو وہ تو آپ نے بالکل درست ان کو کہہ دیا جو آپ نے فرمایا, مگر یہاں جو دیکھنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے اس کا کیا کریں؟ میں عرض کر رہا تھا, کہتے ہیں نا کہ وہ جو بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکو تاکہ بخار سے پروٹیکشن حاصل ہو, تاکہ آپ کو مطلب ٹیمپریچر نہ ہو جائے. اب چونکہ ہر طرف بدنگاہی کا سامان موجود ہے اور ایک دم سے آپ بچ نہیں سکیں گے اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی, اور اب جا کر چلو بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھے تو وہاں تو ایئر ہوسٹس ہی سروس پیش کرتی ہے, وہ آپ سے آپ کی ریکوائرمنٹس معلوم کرے گی. اگر آپ خالی نو بھی بولو گے تو یہ اسپرنگ جو ہے نا وہ آپ کا یوں اٹھ جائے گا, نو سوری. تو یہ سوری اور نو اور پلیز ایکسکیوز می کہنے کے لیے یہاں پریکٹس کر لو کہ یوں کر کے نہ کہنا پڑے, یوں کر کے کہنے سے کام چل جایا کرے. تو یہاں پریکٹس نہیں کرو گے تو وہاں پھنس جاؤ گے. بدنگاہی سے بچنے کی مشق کرنے کے لیے بیان میں اس میں کوشش کریں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ اس موقع پر نگاہیں نیچی رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, ورنہ پھر بہت مشکل ہے کہ وہاں بچ نہیں سکتے. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے امیرہ نصرت کے مدنی پھول سماعت فرمائے, کیسی آنکھیں ہونی چاہیے آپ کی, نگاہوں کا کس انداز سے رکھنا ہونا چاہیے, اس لحاظ کو مد نظر رکھیے اور اپنی نگاہوں کا رخ مدینے کی طرف کیجئے, کعبۃ اللہ شریف کی طرف کیجئے. نماز کے لیے سمت قبلہ کی طرف آپ اپنا رخ فرمائیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آئیے ہم اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں. جی حضور, سمت قبلہ کے حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول دے رہے تھے. دوران پرواز جو ہے بعض فلائٹس کی اسکرین پر ایک میپ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ جس میں اپنے ہمارا جہاز جہاں سے روانہ ہوا اور جہاں جا رہا ہے اپنے درمیان میں باقاعدہ جہاز کو موو کرتے ہوئے اسکرین پہ شو کیا جاتا ہے, اور ساتھ میں اپنے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بھی دکھایا جاتا ہے. اگر ایسی صورت ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنے جو ہے رخ کا تعین کر لیجئے. اگر جہاز کا عملہ مسلمان ہے تو جہاز کے عملے کو اپنے جو ہے سمت قبلہ کا عموماً علم ہوتا ہے, ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ تمام صورتیں نہیں ہیں تو پھر تحری کرنا ہوگی کہ جہاں پر آپ کا دل جمے کہ میں یہاں سے آ رہا ہوں, یہاں جا رہا ہوں, قبلہ اس طرف ہوگا, تو جہاں آپ کا دل غالب گمان ہو, جہاں دل جمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہوگی. یہ جو ہمارے بعض مدنی چینل کے ناظرین یہ سمجھتے ہوں گے اپنے اب جہاز میں تو مجبوری ہے, وضو کیسے کریں گے, نماز کیسے پڑھیں گے, تو ایسا نہیں ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مبلغین بیرون ممالک بھی بذریعہ ہوائی جہاز سفر فرماتے ہیں اور وہ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو ٹوائلٹ میں, جہاز کے ٹوائلٹ میں بھی انسان کوشش کرے تو وضو کر سکتا ہے. اور نماز کے لیے بھی جہاز کے اندر بعض اوقات تو اتنی جگہ ہوتی ہے کہ جماعت بھی کی جا سکے 2-4 افراد کی. لہذا اپنے یہ اقدار جو ہیں یہ درست نہیں کہ جہاز میں ہم کیسے نماز پڑھیں. تو نیت کر لیجئے کہ ہمارا سفر چاہے زمینی ہو یا فضائی, ہم نماز کی بھی پابندی کریں گے. آپ نے سمت قبلہ کے حوالے سے تحری کا بھی ارشاد فرمایا, آخری جو اس کی صورت بیان فرمائی کہ اس پہ وہ غور و خوض کرے. اب دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بات آپ بیان کر چکے ہیں کہ آپ کے موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ اس وقت کام نہیں کرتی, تو کیا آپ کی موبائل اپلیکیشن جہاں کام کر رہی ہوتی ہے وہ کچھ سمت قبلہ بتا دیتی ہے؟ جی الحمدللہ, ہماری آئی فون, آئی پیڈ اور اینڈرائڈ کے لیے ہمارے جو اپلیکیشن ہیں اس میں چونکہ جی پی ایس موجود ہوتا ہے, لہذا اپنے اس میں ہمارے سافٹ ویئر سے قبلے کی ڈائریکشن پر آٹومیٹک جو ہے وہ قبلے کی سوئی گھوم جاتی ہے. مثلا دنیا میں آپ جہاں کہیں موجود ہوں ایکوریٹ وہیں کے مطابق قبلے کی جو ڈائریکشن ہے اس پر آٹومیٹک جو ہے وہ آئی فون, آئی پیڈ اور اینڈرائڈ میں سوئی گھوم کر اسی جانب ہو جائے گی. تو یوں اپنے ہمارے آئی فون, آئی پیڈ اور اینڈرائڈ وغیرہ کے جو یوزرز ہیں ان کو یہ آسانی ہوگی. یہاں پر آپ ہمیں کچھ ڈسپلے میں دکھا سکیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, یہ اینڈرائڈ سیٹ میرے ہاتھ میں ہے, اس میں ہم اپنے جو ہے سمت قبلہ کیسے لیں گے اپنے. ٹھیک, تو ابھی ہم چونکہ باب المدینہ کراچی میں موجود ہیں, ہم نے اس کے قبلے کے آپشن کو کلک کیا. یہ دیکھیں اپنے, یہ نیچے اپنے قبلے کی ڈگری آ گئی 267.6995, اور یہ جو اس کی سوئی ہے ریڈ کلر کی, اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو گیا. اگر آپ آئی فون, آئی پیڈ یا اینڈرائڈ کے ساتھ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں تو اس میں آپ کو اس شہر کو سرچ کرنے کی حاجت نہیں.
اس کا سافٹ ویئر آٹومیٹک جو ہے وہ قبلہ ڈائریکشن پر اپنے نیڈل کو لے جاتا ہے، لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک گز کے دائرے میں 3-3 فٹ کے فاصلے تک جو ہے کوئی لوہا وغیرہ نہ ہو، تاکہ اپنے جو ہے کمپاس کی سوئی جو ہے وہ ایرر نہ دے۔ اب آپ اپنے ساتھ کمپاس رکھیے، جیسے کہ شروع میں اپنے جو ہے آپ کو بتایا گیا آپ نے کہ بحیثیت مسلمان جہاں ہم اپنے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، اوقات نماز کے حصول کے لیے اپنے اور مسائل جاننے کے لیے مسافر کی نماز وغیرہ بھی ساتھ رکھیں گے، تو اسی طرح اپنے آپ ایک عدد کمپاس بھی رکھیں، تو ہمارے اپنے سافٹ ویئر سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قبلہ کس جانب ہے، اور کمپاس کی مدد سے آپ اس جانب منہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی اپنے ملک میں یا شہر میں مسجدیں بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے، وہ اس طرح اپنے جو ہے مساجدوں کو درست اندازے بنا سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ آخری سوال کروں گا کہ آپ نے اب تک کیا کیا نقشے بنائے ہیں، کہاں کہاں تک کی سمت میں آپ کی مجلس نے کام کیا ہے، اور آپ کی مجلس کے آگے کے کیا اہداف ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کس انداز سے مزید کچھ آپ ہمیں کتابی صورت میں بھی دیں گے، کیا کریں گے، یہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر کے 27 لاکھ مقامات کے لیے جیسے کہ عرض کیا گیا اوقات الصلاۃ سافٹ ویئر بھی تیار ہو چکا، جو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، موبائل اپلیکیشنز بھی ہیں، آن لائن پریئر ٹائمز بھی آپشن موجود ہے، ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے الحمدللہ کم و بیش 50 بڑے بڑے شہروں کے نظام الاوقات شائع ہو کر منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ پاکستان کے باہر بھی اوقات نماز برائے حرمین طیبین یونان کے شہر ایتھنز کے اوقات بھی شائع ہو چکے، باقی دیگر ممالک کے اوقات بھی تیزی سے اپنے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، جو شہر کے پھیلاؤ اور اونچی عمارات کا لحاظ رکھتے ہوئے الحمدللہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ہمیں بیان کیا تھا کہ ہمارے جو کچھ بھی اصول، جن اصولوں کے تحت ہم یہ سارا کام ہو رہا ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرتا اصولوں کے عین مطابق الحمدللہ عز و جل۔ آگے آپ ہمیں کچھ اور بھی کچھ دیں گے یا انہی سافٹ ویئر پر ہمیں رکھیں گے، یا کچھ اور بھی کوئی کتاب یا کوئی ایسی صورت ہمیں مل جائے اس کے حوالے سے بھی کچھ کام کیا آپ کی مجلس میں؟ جی، پاکستان کے مسافرین کے لیے الحمدللہ بہت اہم کتاب اوقات نماز برائے پاکستان چھپنے جا چکی ہے، ماشاءاللہ، امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ماہ تک منظر عام پر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا فرمائیں۔ تو اس میں انشاءاللہ پاکستان کے کم و بیش 1700 چھوٹے بڑے مقامات کے لیے اوقات نماز سمت قبلہ کے ساتھ ساتھ سمت مدینہ و سمت بغداد بھی اس میں درج ہوگا۔ تو آپ جہاں بیٹھے اور مدینہ کا سمت کرنا چاہیں تو آپ کے لیے اس کے حوالے سے بھی ہدایات اس کتاب کے اندر مرتب ہیں، تو مدنی چینل کے ساتھ آپ مربوط رہیے۔ ہماری مجلس نے آپ کو کس انداز سے بیان کیا، آئندہ مزید سلسلوں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر آئیں گے۔ آپ کو آج ہم نے اوقات کار کے حوالے سے، مسافر کے حوالے سے 2 سلسلوں کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور آپ مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو جو اسلامی بھائی خواہ کاروباری طور پر سفر کرتا ہو یا راہ خدا عز و جل کا سفر کرے، ان باتوں کا لحاظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو،